स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं भारत के जाने माने ड्रामा क्वीन जिनका नाम है राखी सावंत उर्फ फातिमा। तो गाइस ये आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है क्योंकि इन्होंने मक्का मुकर्रमा पहुंच गए हैं उम्रा के लिए। तो गाइस इनका जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर रिएक्शन करूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। साथ साथ वीडियो को लाइक और फटाफट से अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देरी किस बात की, शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। फातिमा बोलिए। बहुत खुशनसीबी हूँ कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ और मेरा बुलावा आया है। इतनी खुश हूँ। आप सब मुझे दुआ में रखें और सबके लिए दुआ करें सबके। राखी सावंत फाइनली उम्रा करने पहुंच गई। राखी सावंत को कौन नहीं जानता। राखी सावंत को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और इनका फेमस नाम ड्रामा क्वीन है क्योंकि ये ड्रामे बहुत करती है। इनका माजी और इनका आल यानी इनका पास्ट और प्रेजेंट इस बात की पूरी गवाही देता है। राखी सावंत एक ऐसी मोहतरमा है जो कि लोगों के हिसाब से एक बहुत बड़ी स्टंट बाज है। लोगों का मानना है कि राखी जो भी करती है सब पब्लिसिटी के लिए ही करती है। राखी सावंत एक ऐसी शख्सियत है कि जिसके मुसलमान होने से न हिंदू नाराज है न मुसलमान इतने एक्साइटेड और खुश है, क्योंकि राखी सावंत का मामला पल में तोला पल में माशा। लोगों को लगता है कि ये कभी भी बदल सकती है। मेंढक की तरह इधर से उधर उछल कूद करना इसकी आदत है। लेकिन अब वो उम्रा करने मक्का और मदीना पहुंच गई है। उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वैसे राखी ने खुले आम इस्लाम कबूल कर लिया था, वो उसका इकरार कई बार कर चुकी है। ये अलग बात है कि लोगों को भरोसा नहीं आता। उसके नमाज रोजे इफ्तारी की कई वीडियोस मौजूद है और उसने अपना नाम फातिमा भी रख लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि उसने कई बार पलटी भी मारी है। बहरहाल राखी सावंत के उम्रा जाने पर लोगों के अलग अलग ख्यालात अलग अलग ओपिनियन सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि राखी सावंत उम्रा करने के लिए गई भी है या नहीं। ये खबर सही है या गलत है या फेक न्यूज है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि राखी उम्रा करने के लिए पहुंच गई है। राखी ने खुद अपने वेरीफाई अकाउंट से कुछ वीडियो शेयर किए हैं जिसमें राखी जिस होटल में ठहरी है वहां की होटल में उसका इस्तकबाल किया गया। एक केक हदिये में उसको दिया गया जिसके ऊपर तस्बीह जैसा कुछ बना हुआ था, जिसको वो पाकर राखी काफी खुश नजर आ रही है। बहरहाल कुछ लोगों का यही मानना है कि ये भी उसका एक ड्रामा ही होगा। आने के बाद पता चलेगा कि असल बात क्या है। लोग इनके उम्रा जाने की जो वीडियोस है सोशल मीडिया पर, उसके कमेंट सेक्शन को मैंने पढ़ा तो कुछ कमेंट ऐसे मुझे पढ़ने को मिले जिसमें एक यूजर लिखता है कि इसको भी सना खान जैसा फेम चाहिए, इतनी बड़ी जगह जाकर भी ये सब कुछ। एक यूजर है वो लिखती है कि अब ये केस से बचने के लिए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि उसका अपने शौहर आदिल के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, तो ये केस से बचने के लिए भागी है। ये लोग अपने दिन से नहीं अपनाते, सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। एक और यूजर लिखते हैं कि डोंट प्ले विथ गॉड राखी, यानी खुदा के साथ मत खेलो राखी। एक और यूजर लिखते हैं कि ऐसे लोगों को भी आने की इजाजत मिल गई, आई कांट बिलीव दिस।
اور وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راکھی کو مبارکباد بھی پیش کر رہے ہیں اور اس کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے عمرہ قبول ہونے اور اسلام پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کے لیے دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ بہرحال جس طرح کی ویڈیوز راکھی ساونت کی مدینے سے آ رہی ہے، لوگ ان کو خوب ٹرول کر رہے ہیں، کھری کھوٹی سنا رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے راکھی کے عمرے سے متعلق، اس کے اسلام قبول کرنے سے متعلق؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور میں آپ کو میری اپنی رائے بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، میری اپنی یہ سوچ ہے کہ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو اور مثبت رہنا چاہیے، کسی کے بارے میں بہت زیادہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، حسن ظن یعنی اچھا سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ حسن ظن بھی نیکی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن ظن یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا بھی عبادت میں شامل ہے، نیکی ہے، ثواب ملتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں برا سوچنے سے بچو، خوش گمانی یعنی لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا بہترین پرہیزگاری ہے۔ اور دیکھیے، خاص بات آپ کو بتاؤں میں، ایک بہت مدعے کی بات، دیکھیے دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نے کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھا ہے، کسی کے اسلام پر شک کرنا، کسی کے عمرے پر شک کرنا، کسی کے نماز روزے پر شک کرنا، اس کا حق ہمیں نہیں ہے، چاہے وہ سچے دل سے کرے یا جھوٹے دل سے کرے۔ جھوٹے دل سے اسلام قبول کرنے والے منافقوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی کہ یہ منافق ہے، جھوٹے دل سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی نمازوں میں شامل کرتے تھے، اپنی مجلسوں میں شامل کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے۔ سب جاننے کے باوجود بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ منافقوں کے ساتھ تھا، جو جھوٹے دل سے سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز روزہ کیا کرتے تھے۔ اس وقت مجھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں ایک چھوٹے لشکر میں جنگ کے لیے بھیجا۔ اس جنگ کے دوران ہوا یہ کہ ایک دشمن پر ہم نے قابو پا لیا، اور بس ہم اس کو مارنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، لیکن پھر بھی ہم نے اس کو نیزہ مار دیا، اس کو قتل کر دیا۔ حضرت زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد اس بات سے میرے دل میں ذرا کھٹکا پیدا ہوا، شک پیدا ہوا کہ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا۔ پھر جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا، ڈسکس کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟ تو میں نے کہا کہ حضور اس نے تو اس ہتھیار کے ڈر سے اور مرنے کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ تو قربان جائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اور آپ بار بار مسلسل یہ بات دہراتے رہے کہ تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا، تو نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ سخت پچھتاوا ہوا، اس لیے میرے بھائیوں، ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں، جو نظر آ رہا ہے بس ہم اسی کے مکلف ہیں، کسی کا دل چیر کر ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمیں اچھا گمان کرنے میں اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنے میں تھوڑی پیسے لگ رہے ہیں، یہ ہمارا خون جل رہا ہے۔ اگر وہ ڈرامہ کر بھی رہی ہے تو یہ اللہ اس کے درمیان کا مسئلہ ہے، اللہ اس کے بارے میں ہم سے تھوڑے سوال کرنے والے ہیں۔ اس لیے اچھا گمان کرو اور بدگمانی سے بچو، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہو یا پھر لانگ ٹائم کے لیے ہو، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اپنے کیا خیالات ہیں، اور میری سوچ پر آپ کی کیا رائے ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا آج کا ویڈیو۔ تو آج ویڈیو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو میں کچھ راکھی ساونت کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ
راکھی ساونت جب اسلام قبول کیے تھے تو وہ جس کے ساتھ وہ نکاح ہوا تھا اس کا نام تھا عادل خان. تو انہوں نے ایک شرط رکھا تھا کہ آپ جب اسلام قبول کریں گے تو میں آپ سے شادی کر لوں گا. تو گائز انہوں نے اسلام قبول بھی کیا اور کسی طرح سے وہ جو رشتہ مطلب جو شوہر بیوی کا تھا وہ طلاق ہو گیا, وہ نہیں رہا. تو بس جو اس میں راکھی ساونت نے جو وعدہ کیا تھا کہ اگر عمرہ کے لیے جاؤں گا تو اللہ نے ان کو قبول کر لیا عمرہ کے لیے. تو ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے. اور کچھ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں, بہت سارے کبھی طرف تو کبھی اس طرف. تو بہت ایسا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا کوئی بات نہیں, آپ ایسا نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے. اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے سکتے ہیں. تو گائز تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.